آپ کو پتہ ہے شعور اور لاشعور کیا چیز ہے؟ کانشیس اینڈ سب کانشیس. اچھا میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں، آپ اس وقت یہ ویڈیو کیوں دیکھ رہے ہیں؟ آپ نے موبائل کیوں اٹھایا ہے؟ کیا یہ فیصلہ آپ نے خود کیا تھا یا پھر یہ فیصلہ خود بخود ہو گیا؟ یہی فرق ہے شعور اور لاشعور کا. شعور کیا ہے پہلے یہ سمجھتے ہیں. شعور وہ حصہ ہے جس سے آپ سوچتے ہیں، فیصلہ کرتے ہیں، حساب لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں. مثال کے طور پہ آپ اگر کہیں کہ مجھے وزن کم کرنا ہے، مجھے سچ بولنا ہے، مجھے جلدی سونا ہے، یہ سب شعور کے فیصلے ہیں. یہ حصہ منطق، پلاننگ، فیصلوں کا مرکز ہوتا ہے. لیکن ایک تلخ حقیقت بتاؤں آپ کو، شعور بہت کمزور ہوتا ہے اور بہت سست بھی ہوتا ہے، اور لاشعور بہت مضبوط اور بہت تیز ہوتا ہے، جو بولتا نہیں ہے، بحث نہیں کرتا، تکرار نہیں کرتا، لیکن حکم چلاتا ہے. آپ کا سانس لینا، دل دھڑکنا، ڈر لگنا، غصہ آنا، عادتیں، خوف، اعتماد، یہ سب لاشعور کے فیصلے ہیں. اور سائنس یہ بھی کہتی ہے کہ دماغ کے 90 سے 95% فیصلے لاشعور کرتا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے فیصلہ کیا، حقیقت میں فیصلہ پہلے ہو چکا ہوتا ہے. شعور صرف اس کی وضاحت دیتا ہے. ایک میں سادہ سی مثال دے کے آپ کو سمجھاتا ہوں. آپ کہتے ہیں کہ میں غصے پر قابو رکھوں گا، اب رد عمل نہیں دوں گا. یہ شعور ہے. لیکن لاشعور میں نا پہلے سے ایک بات موجود ہے کہ میری بے عزتی کری کسی نے تو خاموش رہنا کمزوری ہے. تو پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ایک جملہ، ایک طنز، ایک نظر اور آپ کا لہجہ خود بخود بدل جاتا ہے. بعد میں آپ کہتے ہیں یار مجھے پتہ نہیں اچانک کیا ہو جاتا ہے یار. یہ اصل میں آپ نہیں بگڑتے، آپ کا لاشعور اپنا کردار ادا کرتا ہے. اچھا یہ لاشعور بنتا کیسے ہے؟ اچھا یاد رکھیے کہ لاشعور پیدا نہیں ہوتا ہے، لاشعور بنتا ہے. بچپن کی باتیں، ماں باپ کے جملے، سنی سنائی افواہیں، خوفناک تجربات، ناکامیاں، معاشرہ. مثلا اگر بچپن میں آپ نے یہ سنا ہے نا کہ تم نہیں کر سکتے ہو، تو شعور نے مان لیا، لاشعور نے مان لیا. اگر بار بار یہ سنا کہ دنیا بہت خطرناک ہے، لاشعور نے مان لیا. اگر بچپن سے سنا ہے کہ یہ ملک ایسا ہی ہے، یہاں پہ کچھ نہیں بدلتا، تو لاشعور نے مان لیا کہ کوشش فضول ہے. اگر بار بار دیکھا ہے کہ ایماندار ہار جاتا ہے اور چالاک جیت جاتا ہے، لاشعور نے مان لیا اس ملک میں اصول نہیں چلتے ہیں. اگر اسکول، کالج، میڈیا، ہر جگہ آپ نے یہ سنا ہے کہ باہر سب بہتر ہے اور یہاں پر کوئی مستقبل نہیں ہے، تو لاشعور نے مان لیا کہ امید تو بھائی سرحد کے پار ہی ہے. اگر بار بار دیکھا ہے کہ قانون طاقتور کے لیے ہے اور عام آدمی کے لیے نہیں ہے، تو لاشعور نے مان لیا کہ انصاف صرف ایک کہانی ہے کتابوں کی. اگر ہر بحران کے بعد یہی سنا کہ ملک ایک نازک دور سے گزر رہا ہے اور قربانی ہمیشہ عوام سے مانگی گئی، تو لاشعور نے مان لیا کہ بوجھ اٹھانا ہی ہماری قسمت ہے. جب آپ نے بار بار یہ سنا ہے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، سب کچھ تو بھائی اوپر والے کے ہاتھ میں ہے، تو لاشعور مان لیتا ہے کہ ذمہ داری کسی اور کی ہے. لاشعور دلیل نہیں مانگتا ہے، جو بار بار ملے اسے سچ بنا لیتا ہے. یہی وجہ ہے کہ کچھ لوگ کامیابی سے ڈرتے ہیں، کچھ لوگ محبت سے بھاگتے ہیں، کچھ پیسہ آنے پر خود ہی نقصان کر لیتے ہیں، کیونکہ لاشعور کہتا ہے کہ یہ تمہارا لیول نہیں ہے. شعور لاکھ کہے یو ڈیزرو، لاشعور کہتا ہے کہ نہیں، اور فیصلہ صرف لاشعور کا چلتا ہے. ایک سائنسی ایکسپیریمنٹ بھی ہوا تھا نا، اس میں دیکھا گیا کہ جب انسان سے کوئی بٹن دبانے کو کہا گیا تو دماغ میں فیصلے کا سگنل شعوری احساس سے نا چند سیکنڈ پہلے ہی پیدا ہو چکا تھا. یعنی دماغ نے فیصلہ پہلے کر لیا تھا، بعد میں آپ کو بعد میں لگا کہ میں نے فیصلہ کیا ہے. یہی لاشعور ہے. اصل مسئلہ کہاں ہے؟ ہم زندگی بدلنے کی کوشش شعور سے کرتے ہیں، جبکہ زندگی چلتی لاشعور سے. اسی لیے موٹیویشنز عارضی ہوتی ہیں. میری جتنی مرضی ویڈیوز دیکھ لیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. عادتیں واپس آ جاتی ہیں، وعدے ٹوٹ جاتے ہیں. اس کا حل کیا ہے؟ اچھا حل نا اس کا بالکل سیدھا سا ہے، لیکن آسان نہیں ہے. لاشعور کو دوبارہ ترتیب دینا ہے. لاشعور منطق سے نہیں تکرار سے بدلتا ہے. جو بات بار بار کہو، جو منظر بار بار دیکھو، جو خیال بار بار سوچو، لاشعور اسے سچ مان لیتا ہے. اسی لیے اشتہارات دیکھیں، آپ کام کرتے ہیں، پروپیگنڈا چلتا ہے، بچپن کی باتیں زندگی بھر یاد رہتی ہیں. اسی لیے کہتے ہیں کہ آپ وہ نہیں ہیں جو آپ سوچتے ہیں، آپ وہ ہیں جو آپ کا لاشعور مان چکا ہے. جب تک لاشعور نہیں بدلے گا، شعور صرف ایک خواب دیکھتا رہے گا. آخر میں ایک بات آپ ضرور سمجھ لیں، لاشعور کو بدلا جا سکتا ہے، لیکن صرف تقریروں سے نہیں، عمل سے. مثلا ماں باپ بچوں کو لیکچر کم دیں، رویہ زیادہ دکھائیں. بچے وہی سیکھتے ہیں جو وہ دیکھتے ہیں. بچوں کے سامنے ان کی تذلیل مت کریں، موازنہ مت کریں. کوشش پر تعریف کرنی ہے، نتیجے پر نہیں. خوف کے بجائے اعتماد دینا ہے. سوال کرنے پر ڈانٹنے کے بجائے انہیں سننا ہے.
کیونکہ بچپن میں دیا گیا تحفظ اور مضبوط بنا دیتا ہے لاشعور کو، بچوں کے خاص طور پہ۔ انسان کے دماغ میں سب سے زیادہ ڈرنا بچپن میں سنی گئی ڈرانی کہانیوں اور دیکھی گئی ہارر موویز کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بچہ بہادر ہوگا، لیکن لاشعور میں یہ سب ڈر پہلے سے بیٹھ جاتے ہیں۔ ان سب سے اجتناب کرنا چاہیے ہمیں۔ اور یہ جو ہم بڑے ہو جاتے ہیں، بالغ ہو جاتے ہیں، جن کا شعور پہلے سے ڈیولپ ہو چکا ہوتا ہے، ان کے لیے بھی راستہ ہے کہ اپنے ارد گرد کا ماحول ہمیں بدل لینا چاہیے۔ جو سنتے ہیں اس پر نظر رکھنی چاہیے، آنکھیں بند کر کے یقین نہیں کرنا چاہیے، خود سے بات کرنے کا لہجہ بدلنا ہے، روز ایک ہی سچ دہراتے رہنا چاہیے، دل نہ مانے پھر بھی، کیونکہ لاشعور دلیل نہیں مانگتا ہے، تکرار مانگتا ہے۔ اور یاد رکھیں، انسان ایک دن میں تو کبھی بھی نہیں بدلتا ہے نا، لیکن جو بات روز اندر جاتی ہے نا، وہ ایک دن اندر بیٹھ ضرور جاتی ہے۔ لہٰذا جو آپ چاہتے ہیں کہ آپ وہ بنیں، وہ بات آپ اپنے آپ سے بار 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 دہرائیں۔ میں زیادہ مشورے نہیں دیتا ہوں، اسی لیے میں مشورے نہیں دے رہا، میں بتا رہا ہوں کہ ایسا ہو تو ایسا ہو سکتا ہے۔ تو یہ ہے اصل کہانی شعور اور لاشعور کی۔ بچپن میں ہم نے سنا ہے نا، روحیں، قبرستان وغیرہ وغیرہ۔ میں 47 سال کی عمر میں بھی رات کے ٹائم قبرستان جانے سے ڈرتا ہوں، لاشعور میں بیٹھا ہوا ہے۔ یہ قصہ میں آپ کو اگلی ویڈیو میں سناؤں گا۔ ابھی پچھلے دنوں میرے ساتھ کیا ہوا، جب میں پاکستان سے واپس آتے ہوئے رات کو میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ابو کی قبر پہ جا کے سلام کر جاؤں، رات کے 10 بجے کے قریب۔ تو میں نے سوچا کیا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جب میں گیا تو یہاں پہ کیا چل رہا تھا یہ اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا کبھی۔